منصوبے جو شاید شرارت کے ہیں، ابلیس کے ہیں، اور خداوند آپ کو ان سے آزاد کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ آزاد ہونا نہیں چاہتے، آپ شیطان کے چنگل میں پھنس چکے ہیں اور وہ آپ کو نکل نہیں دے رہا۔ اس کے سامنے بہت ساری اورادات، شاید کلام آپ کو، میں شاید یہاں پر میں نے غلط بول دیا، 100% مجھے کہنا چاہیے، خداوند چاہتا ہے کہ آپ برائی سے نکل کر خدا کی بادشاہی میں شریک ہو جائیں، اور شاید ابلیس کوشش کر رہا ہے کہ وہ آپ کو اپنی طرف لے کر جائے اور آپ برائی سے چھوٹے ہی نہیں۔ وہ آپ کے دل میں ڈالے گا لو یار توبہ کرنی، سگریٹ چھوڑنے پڑیں گے، توبہ کر لی، بپتسمہ لینا لے لیا تو پھر مجھے شراب بھی چھوڑنی پڑے گی، مجھے جوا بھی چھوڑنا پڑے گا، مجھے غلط کاریاں بھی چھوڑنی پڑے گی، جھوٹ بھی چھوڑنا پڑے گا، حسد بھی چھوڑنا پڑے گا، اور بہت ساری جسمانی باتیں جو میری زندگی کا حصہ ہیں وہ چھوڑنی پڑیں گی۔ تو آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ڈیلے سے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں یار بھی ٹھیک ہے، ابھی ذرا تھوڑا اور کر لیں، ان کاموں کو ذرا کر لیں پھر اور تھوڑا سا۔ لیکن بائبل مقدس کیا کہتی ہے کہ ہمیں نئی پیدائش کی ضرورت ہے۔ غور کریں یسوع مسیح کا کیا قصور تھا؟ کوئی قصور تھا اس کا؟ کسی کو پتہ یسوع مسیح کا قصور تھا؟ نہیں۔ کسی کو پتہ؟ 10 منٹ آج تک نہیں پتا چلے۔ ہاں، اس نے کیا گناہ کیا تھا کہ وہ صلیب پر چڑھ گیا؟ کیوں جی؟ پتہ ہے کسی کو کس کے لیے چڑھ گیا؟ وہ ہمارے لیے نا، لکھا کہ وہ جو بے قصور تھا، ہمارے سبب سے اس کے اوپر سیاست ہوتی ہے، جس کا قصور نہیں ہے، جو خدا کا بیٹا ہے، جس کی سرشت میں فطرت میں بھی گناہ نہیں ہے، جو ایک کماری عورت سے پیدا ہو رہا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہ ہماری خاطر قصوروار ٹھہرایا گیا، ہمارے سبب سے اس کے اوپر سیاست ہوئی، عدالت میں پیش کیا گیا، مارا گیا، اور لکھا موت، بلکہ صلیبی موت اس نے گوارا کی ہماری خاطر۔ ہمیں اس کی قدر ہی نہیں، ہمیں قدر ہے اپنی بری عادتوں کی، ہمیں قدر ہے ہمارے برے کاموں کی، ہمیں قدر ہے غلط کاریوں کی، ہمیں خدا کی اور اس کے بیٹے کی قدر نہیں۔ اگر قدر ہو، ہم کبھی بھی کلام کو ریجیکٹ نہ کریں، ہم کبھی بھی خدا کے خادموں کی توہین نہ کریں، ہم ہمیشہ اس بات کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں کہ خدا کے خادم دو چند عزت کے لائق ہیں۔ ہم اس بات کی رسپیکٹ کریں کہ خدا کا کلام ہمارے لیے سب سے معتبر ہے۔ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنی برائی کو بدلنا نہیں چاہتے، ہم برائی میں سے نکل کر اچھائی میں نہیں آنا چاہتے، اس لیے ہم خدا کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کے کلام کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سزائیں ہمارے اوپر آئیں گی۔ جب ہم بار بار تنبیہ پا کر بھی اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، بار بار سمجھانے پر بھی، سننے پر بھی اس کے کلام کو پیچھا دکھا دیتے ہیں، تو پھر کلام میں لکھا ہوا ہے کہ پھر ہمارے اوپر وہ سزائیں نازل ہوں گی جو اس کلام میں لکھی ہوئی ہیں۔ سزائیں نازل ہوتی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ساڑھے کو کیڑا قصور ہو گیا۔ پتہ ہمیں ہوتا ہے، یہ نہ کہو کہ پتہ نہیں کی ہو گیا، سانو پتہ ہوتا ہے کہ کی ہوا ہے، لیکن ہم اس کو سوچنا نہیں چاہتے، ہم ایک انسانی عذر، چھوٹا سا عذر پیش کر کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ نہیں ساڑھے کو کیڑی گل ہو گئی۔ ہمیں پتہ ہے کون سی بات ہے، بس اس کے لیے خدا کے سامنے آنے کی ضرورت ہے، اور یہ سامنے آنا مشکل پڑ جاتا ہے، اس کی حضوری میں آنا مشکل پڑ جاتا ہے۔ اس پر آ کر بڑی طاقتیں ہمارے اوپر حملہ کر رہی ہوتی ہیں، اور ہم ابلیس کو موقع دے دیتے ہیں، خدا کو میدان جنگ میں ہروا کر، شیطان کو جتوا کر اس کی فوج میں پھر چلے جاتے ہیں۔ لیکن آج یہ میسج
مجھے آپ کو یہ تلقین کرتا ہے کہ ہمیں خدا کے پاک روح کی سننی ہے جو ہمیں نیا بناتا ہے۔ روح کو ہمیں نیا بناتا ہے، اور جب وہ نیا بناتا ہے تو پھر ہمیں بپتسمہ لے کر نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرنا ہے، نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ اور جب آپ بپتسمہ لے کر آ جائیں گے، جو اسپیشلی لے چکے ہیں ان کے لیے خدا کا شکر ہو، جو آج لینے والے ہیں، لکھا کہ پرانی چیزیں جاتی رہی، جو کچھ آپ کی زندگی میں پرانا تھا وہ چلا گیا۔ اب اسی طرح سمجھ لیں کہ ایک مردہ جس کو آپ نے دفن کر دی ہے، اب اس کو دوبارہ اکھاڑنا نہیں ہے، اس کو دوبارہ اکھاڑنا نہیں ہے کہ چل پھر انہوں مردے کو پھر زندہ کر لو، مردے نال لگ پھر ٹور کو۔ رومیو کے خط میں لکھا ہے، پولس کہتے ہیں ہائے مجھے اس وقت بدن سے کون چھڑائے۔ اور وہاں پر ایک ٹرم اس نے جو یوز کیا یہاں پر، وہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ روم کا یہ اصول تھا، قانون تھا کہ جب کوئی شخص کسی کو قتل کرتا تھا تو وہ ڈیڈ باڈی کو قاتل کے ساتھ باندھ دیتے تھے، مقتول کو قاتل کے ساتھ باندھ دیتے تھے کہ جب تک تو زندہ رہے گا تیری سزا یہ کہ اس کو ساتھ ساتھ اٹھا کے چلتا پھر۔ اور کو ڈیڈ باڈی ہوئے تو آٹے پیچھے بنی ہوئے، کیسا فیل ہوئے گا تو کیوں جی کنیز بھائی، کیسا لگے گا کہ ڈیڈ باڈی ہے اور آپ کو پیچھے سے باندھا ہوا ہے اور لے کے چلتے پھرتے ہیں؟ آپ سے لوگ بھی نفرت کریں گے، بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ ہم تو اپنے عزیزوں کو 24 گھنٹے سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھتے، کہتے ہیں یار بس فٹافٹ اب بس اسے دفن کریں، چاہے جتنا مرضی پیار ہو، آپ میرا باپ ہو، میری ماں ہو، میری بہن ہو، بھائی ہو، بیوی ہو، کوئی بھی ہو، ہم نے اپنے پاس نہیں رکھتے، انہیں جلدی سے جلدی دفن کر دیں۔ اور اگر اسی ڈیڈ باڈی کو پیچھے باندھ دیا کہ تیری سزا یہ ہے کہ جب تک تو زندہ رہے گا اس کو ساتھ ساتھ اٹھا کے چلتا پھرے، تو کیا یہ ٹھیک لگے گا؟ نفرت انگیز بات ہو۔ تو کچھ لوگ ایسے ہی ہیں، توبہ کر لی ہے، ڈیڈ باڈی کو ساتھ باندھا ہوا چلتے پھرتے ہیں، اسے دفن نہیں کر رہے۔ توبہ کر کے ڈیڈ باڈی کو ساتھ ساتھ لیے پھرنا، اسے دفن نہ کرنا، مطلب بپتسمہ نہیں لیتے تو اسے دفن نہیں کرتے۔ تو ضرورت کیا ہے؟ جنہوں نے توبہ کی ہوئی ہے اور وہ شرما رہے ہیں بپتسمہ لینے سے اور چاہتے نہیں ہے کبھی نہ لیں، تو وہ یہی سمجھ لیں کہ ڈیڈ باڈی کو ساتھ لیے پھر رہے، تو یہ بہت بڑی اذیت اور عذاب میں پھنسے ہوئے۔ آج ضرورت ہے ان ڈیڈ باڈی سے اپنی جان چھڑوانے کی، مردہ بدن سے اپنی جان چھڑوانے کی، اسے دفن کرنے کی۔ اور جب آپ دفن کر دیں گے آپ وہاں سے نئے مخلوق نئے سرے سے پیدا ہوں گے۔ اور آج آپ کی زندگی کا پہلا دن ہوگا اس دنیا میں، پھر آج سے آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ کلام کے مطابق کرنا ہے، خدا کی فرمانبرداری، خدا کے خادموں کی فرمانبرداری، خدا کے کلام کی فرمانبرداری، اور جو کچھ کلام میں لکھے اس کے اصولوں کے مطابق زندگی کو سمجھنا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے توبہ بھی کر لی، بپتسمہ لے بھی لیا، پھر بھی مردوں کو ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے مردوں کو اسی جگہ پر دفن کر دیں، لے جائیں، چھڑائیں جان ان سے، اور نئی زندگی میں خدا کے ساتھ چلنا شروع کریں، پھر سے اپنے آپ کو نیا بنا کریں، کیونکہ روح کو ہمیں نیا بنا۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنے آنکھیں بند کریں اور خدا کا شکر کریں گے، اور آج دعا کریں گے تمام عزیزوں کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کیا، جو آج اپنی زندگی خداوند کو دینا چاہتے ہیں، بپتسمہ لے کر چرچ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کلیسیا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے وقت ہے۔